بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصاحت اور بلاغت کا بیان۔ فصاحت کیا ہوتی ہے اور بلاغت کیا ہوتی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ فصاحت کے لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، ظاہر ہونا، یعنی کلام واضح ہو، کلام ظاہر ہو، اور اصطلاحی معنی ہے ایسے الفاظ جو ظاہر ہوں، جلد سمجھ میں آ جانے والے ہوں اور مانوس الاستعمال ہوں۔ یہ فصاحت کی تعریف ہے۔ جب کسی کی کلام واضح ہو نا تو کہیں گے فصیح زبان اس نے بولی ہے، اس کی کلام فصیح ہے، اس کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو خطابت، جمعہ، تقریر، درس، یہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ بعض اوقات اسے خود کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے لیکن سامعین کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو فصاحت کی تین قسمیں ہیں: فصاحت کلمہ، فصاحت کلام، فصاحت متکلم۔ فصاحت کلمہ یعنی فصاحت مفردات، جو الفاظ ہم بولیں گے ایک ایک لفظ چنا ہوا ہو، بہترین ہو، مناسب ہو۔ فصاحت کلمہ میں یہ ہے کہ کلمہ تنافر حروف سے محفوظ ہو، مخالفت قیاس سے محفوظ ہو، غرابت سے محفوظ ہو، کراہت فی السمع سے محفوظ ہو۔ چار اس میں صفتیں ضروری ہیں۔ فصاحت کلمہ میں چار صفتیں ضروری ہیں۔ تنافر حروف نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کا تلفظ دشوار نہ ہو، جیسے زشن کھردرا۔ اب ضا اور شین کٹھا پڑھنا مشکل ہے، زشن کھردرا۔ بعض لفظ بڑے یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ زبان پر چڑھتے ہی نہیں ہیں، بڑے مشکل سے چڑھتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں تنافر حروف والے کلمات، ان سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ مخالفت قیاس یعنی صرفی اور لغوی قاعدہ قانون کی خلاف ورزی ہو، اس کو بھی ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے جن کے اندر صرفی اور لغوی قاعدہ قانون کی خلاف ورزی ہو، جیسے عربی میں ہے الحمدللہ العلی الاجلل، یہاں اجلل کی وجہ اجل آنا چاہیے، کیونکہ دو لامیں جب ایک جیسی اکٹھی ہو جائیں تو ان میں ادغام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں قاعدہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس لیے یہ لفظ فصیح نہیں ہے، غیر فصیح لفظ ہے۔ اگر کوئی کلمہ قاعدہ صرفی قانون کے خلاف ہو لیکن عرب میں وہ عام استعمال ہوتا ہو تو وہ فصیح بن جاتا ہے، غیر فصیح نہیں کہلاتا۔ جیسے مسجد، اصل میں مسجد ہونا چاہیے، سجدے کی جگہ، تو لیکن یہ خلاف قیاس مسجد بولا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ لفظ فصیح ہے۔ مشرق، مغرب، یہ بھی ایسے ہیں کہ مشرق اور مغرب ہونا چاہیے۔ تو یہ کلمہ فصیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ استعمال عرب میں اگر آ جائیں تو پھر ٹھیک ہے۔ غرابت اور کراہت فی السمع، غرابت نہ ہو اور سننے میں کراہت نہ ہو۔ اگر غیر مانوس ہو تو اسے غرابت کہتے ہیں، اور اگر سننے میں کراہت آئے تو اسے بھی غیر فصیح سمجھا جاتا ہے، جیسے خوعم بمعنی احمق، یہ غریب بھی ہے اور سننے میں ناپسندیدہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اردو میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے آپ کہیں یہ میرے والد محترم ہے، یہ پسندیدہ انداز ہے۔ اب کہیں کہ یہ میرا باپ ہے، یہ ویسے تو ٹھیک ہے لفظ لیکن تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر کہیں کہ یہ میری ماں کا قسم ہے تو یہ تو اور زیادہ برا انداز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یعنی تنافر حروف بھی نہ ہو، قاعدہ قانون صرفی نحوی قاعدہ قانون کی خلاف ورزی بھی نہ ہو، غرابت بھی نہ ہو، کراہت فی السمع بھی نہ ہو۔ اور فصاحت کلام وہ ہے، فصاحت کلام وہ ہے کہ جو مرکب کلمات ہیں یا جو جملے ہیں وہ فصیح ہوں، مطلب ان میں تنافر نہ ہو، یعنی زبان پر چڑھنے میں دشواری نہ ہو، ضعف تالیف نہ ہو، یعنی نحوی قاعدہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، تاکید لفظی نہ ہو، تاکید معنوی نہ ہو۔ تاکید کے معنی پیچیدگی نہ ہو، نہ لفظی نہ معنوی۔ اس کی مثالیں نیچے آ رہی ہیں۔ تنافر کلمات یعنی کلام میں کچھ ایسے غیر فصیح کلمے جمع ہو جائیں یا مکرر آ جائیں، یا فصیح کلمے جمع ہو جائیں
یا مقرر آ جائیں جس کے سبب اس کا تلفظ دشوار ہو جائے۔ اگر کلمے غیر فصیح ہوں تو پھر فصاحت کلمہ کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اگر کلمات فصیح ہیں لیکن ان کی تکرار کی وجہ سے زبان پر چڑھنا مشکل ہو گیا تو پھر بھی کلام غیر فصیح ہو جائے گی۔ جیسے مثال دیتا ہے قبر حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر حرب قبرو۔ اب رے بار بار آ رہی ہے نا تو چڑھنے میں دشوار ہے۔ حرب انسان کی جو قبر ہے وہ ایک کھلی جگہ پر ہے اور حرب کی قبر کے قریب کوئی اور قبر نہیں ہے، تو یہ نا اس میں تنافر کلمات ہے۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ کھڑک سنگ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہے کھڑکیاں، اب اس میں کھے بہت زیادہ آ رہا ہے تو زبان پر چڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ضعف تالیف، کلام مشہور قاعدے قانون کے خلاف ہو جائے، نحوی قاعدے کے، جیسے جزا بنوہ ابا غیلان، ابو غیلان کو اس کے بیٹوں نے جزا دی۔ اب ہو ضمیر ابو غیلان کی طرف لوٹ رہی ہے اور ابو غیلان بعد میں آ رہا ہے، حالانکہ ہو ضمیر پیچھے کی طرف لوٹتی ہے نہ کہ آگے کی طرف لوٹتی ہے۔ یہاں ہونا چاہیے تھا کہ جزا ابا غیلان بنوہ، ایسے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے شعر کی سیٹنگ کے لیے، وزن کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے ابا غیلان کو ہو ضمیر کے بعد لگا دیا، جس کی وجہ سے کلام میں ضعف تالیف پیدا ہوا اور کلام غیر فصیح ہو گئی۔ اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات جملہ ایسے بنایا جاتا ہے کہ اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر پکڑو مت جانے دو، اور اگر ہم اس میں وقفہ صحیح جگہ پہ نہ کریں تو ہو جائے گا پکڑو مت جانے دو۔ اب یہ دونوں معنی الٹ ہو گئے، سمجھ آ گئی؟ تو اس میں ضعف تالیف ہوا ہے کہ وقفہ صحیح جگہ نہیں ہوا، رموز اوقاف صحیح جگہ نہیں ہے۔ نحو کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں، اردو کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ضمیر صحیح طرف نہیں لوٹ رہی ہوتی۔ تو تاکید لفظی، کلام میں کچھ ایسی لفظی پیچیدگی ہو جس کے سبب اس کا مفہوم سمجھنا مشکل ہو جائے۔ لفظی پیچیدگی سے مراد حذف، فصل، تقدیم تاخیر وغیرہ ہیں۔ کلام میں کچھ ایسی لفظی پیچیدگی پیدا ہو جائے جس کے سبب اس کا مفہوم سمجھنا دشوار ہو، اور لفظی پیچیدگی سے مراد حذف ہے، کوئی چیز لفظ حذف ہو، کوئی فصل ہو، یعنی فاصلہ جو ہے صحیح جگہ پر نہ ہو، تقدیم اور تاخیر ہو جائے، کچھ لفظ آگے پیچھے ہو جائیں۔ اس کی مثال دیتا ہے ما قرأ الا واحدا محمد مع اخیہ کتابا۔ اب اس کے اندر اتنی تقدیم تاخیر ہے کہ معنی سمجھنا دشوار ہے۔ اصل میں تھا ما قرأ محمد مع اخیہ الا کتابا واحدا، نہیں پڑھا محمد نے اپنے بھائی کے ساتھ مگر صرف ایک کتاب پڑھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ نیچے والا جو ہے وہ تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن اوپر والا نہیں سمجھ آ رہا کہ ما قرأ الا واحدا محمد مع اخیہ کتابا۔ تاکید معنوی، کلام میں کچھ ایسی معنوی پیچیدگی پیدا ہو جائے جس کے سبب اس کا مفہوم سمجھنا دشوار ہو جائے، جیسے نشر الملک السنتہ فی المدینہ، بادشاہ نے شہر کے اندر اپنی زبانوں کو پھیلا دیا، اور اب زبانوں سے مراد لیا جائے جاسوس۔ اب جاسوس کا کام زبان سے نہیں ہوتا، آنکھوں سے ہوتا ہے، تو یہاں ہونا چاہیے کہ ناشر الملک عیونہ فی المدینہ۔ سمجھ آ گئی کہ اگر ہم مجاز، کنایے، تشبیہ کو صحیح جگہ استعمال نہ کریں تو پھر بھی تاکید معنوی پیدا ہو جائے گی۔ فصاحت متکلم، وہ ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے متکلم فصیح کلام کے ذریعے مقصود کی تعبیر پر قادر ہو۔ فصاحت
متکلم سے مراد کلمہ بھی فصیح ہو، کلمات بھی فصیح ہوں، کلام بھی فصیح ہو اور ملکہ انسان میں پیدا ہو جائے تو فصاحت پیدا ہو جاتی ہے۔ فائدہ، تنافر کا علم ذوق سلیم سے پتہ چلتا ہے، اس کو بولنے سے، ذوق سے پتہ چلتا ہے۔ مخالفت قیاس کا علم صرف سے ہوتا ہے۔ ذوف تعلیف اور تاکید لفظی کا علم نحو سے حاصل ہوتا ہے۔ تاکید معنوی کا علم علم بیان سے حاصل ہوتا ہے۔ غرابت اور کراہت فی السماع کا علم کلام عرب کا بکثرت مطالعہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے ادب اور اپنی زبان کو بہتر کرنا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچے اور یہ علوم حاصل کرے جن کا یہاں پر ذکر ہوا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے فصاحت اور ایک ہوتی ہے بلاغت، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں پر تھوڑی سی بلاغت بھی بیان ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ بلاغت کہتے ہیں پہنچنا، انتہا کو پہنچنا، یعنی کلام کو مؤثر بنانا، طاقتور بنانا، خوبصورت بنانا۔ اس کی اصطلاحی تعریف ہے کسی عظیم مفہوم کو کسی ایسی فصیح عبارت سے ادا کرنا جو نفوس میں یعنی انسانوں کے دلوں میں مؤثر ہو اور احوال کے مطابق ہو۔ احوال سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات معذرت کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات ناراض ہونا ہوتا ہے، بعض اوقات شاباش دینی پڑتی ہے، بعض اوقات تعزیت ہوتی ہے اور بعض اوقات مبارکباد ہوتی ہے۔ ان سب کے جو مواقع ہیں، احوال ہیں، اس میں کلام کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ مبارکباد دینی ہو تو ذرا کلام لمبی کرتے ہیں، اتناب اس میں کرتے ہیں، اور جب معذرت کرنی ہو تو کلام مختصر کرتے ہیں۔ یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں بلاغت۔ بلاغت کی دو قسمیں ہیں، بلاغت کلام اور بلاغت متکلم۔ بلاغت کلام، کلام کا حالات کے تقاضے کے مطابق ہونا۔ حالات میں نے بتا دیے کہ حالات سے مراد مبارکباد ہے، افسوس ہے، شرمندگی ہے، معذرت ہے، شکریہ ہے، مدح ہے، مذمت ہے، یہ احوال ہے۔ احوال کے تقاضے کے مطابق کلام کا ہونا یہ بلاغت کلام ہے۔ اور بلاغت متکلم وہ ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے متکلم بلیغ کلام کے ساتھ مقصود کی تعبیر پر قادر ہو، جو چیز سمجھانا چاہتا ہو، جو ما فی الضمیر کو اچھے انداز سے بیان کر سکے، تو یہ بلاغت متکلم ہے۔ بلاغت کے 4 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے حد الاعجاز، کہ وہ اتنی اعلیٰ درجے کی کلام ہو کہ وہ معجزہ بن جائے، جیسا کہ القرآن شریف اللہ کی کلام ہے، یہ معجزہ ہے۔ اس جیسی کلام 12 صدیوں میں نہیں آ سکی، 14 صدیوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی کلام کے علاوہ بھی بعض ایسے انسانوں کی کلام ہوتی ہے کہ جن تک پہنچنا ممکن تو ہوتا ہے لیکن عام طور پر بندہ اس جیسا نظر نہیں آتا، جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے یا مرزا غالب کی شاعری ہے۔ عام طور پر لوگ اس سطح پر نہیں پہنچ سکے، کسی شعر میں پہنچ جائیں، کسی غزل میں پہنچ جائیں یا آگے نکل جائیں، لیکن مجموعی طور پر علامہ اقبال جیسا شاعر نہیں آیا، مرزا غالب جیسا بھی نہیں آیا۔ اسی طرح عربوں کے اندر بھی ہیں، متنبی جیسا شاعر نہیں آیا۔ تو یہ حد الاعجاز ہے۔ اعلیٰ درجے کی بلاغت، اوسط درجے کی بلاغت، اسفل درجے کی بلاغت، یہ 4 مرتبے ہوتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو تھوڑی سی اردو میں مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب کسی کی تعریف کرنی ہو کسی کی، اور ہم اس کو تعریف کرتے وقت یہ جملے بولیں کہ میں آپ کو دیکھ کر خوش ہوا، مجھے پہلے بھی امید تھی کہ میں آپ کو دیکھوں گا تو خوب ہنسوں گا۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ جب کسی کی تعریف کریں، کسی بندے کی، کسی بڑے آدمی کی، اور اس کے حضور ہم یہ کہیں کہ میں آپ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا ہوں، اور میں پہلے جب ملنے آ رہا تھا تو مجھے امید تھی کہ میں آپ کو دیکھ کر خوب ہنسوں گا۔ یہ کلام فصیح ہے، بلیغ ہے؟ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہنسوں گا کا مطلب ہے کہ میں بندر سے ملنے جا رہا ہوں، کیونکہ بندر کو دیکھ کر بندہ ہنستا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر
اسے چاہیے تھا کہ وہ ایسے کہتا مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، مجھے پہلے ہی آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ سمجھ آئی؟ کافور ایک بادشاہ تھا، متنبی اس کو ملنے گیا، متنبی شاعر تھا عربوں کا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کو ملنے کا بڑا شوق رکھتا تھا اور مجھے بڑی امید تھی کہ میں آپ کو ملوں گا تو خوب ہنسوں گا۔ اب کافور بھی بڑا سیانہ بندہ تھا، اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اچھا، بعض اوقات نا تاکید کرنی ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ نا منکر ہو تو اس کے لیے اور انداز ہوگا، کوئی بندہ پہلے سے جانتا ہے تسلیم کرتا ہے اس کے لیے اور انداز ہے۔ مثال کے طور پر زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ اس کے لیے ہے جو جانتا بھی ہے مانتا بھی ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو نہیں مانتا، اسے ہم کہیں گے کہ ان زیدن قائم، دیکھو پکی بات ہے زید کھڑا ہے، بیٹھا نہیں ہے، کھڑا ہے۔ وہ آگے سے اصرار کرے، جھگڑا کرے، نہ مانے تو پھر اس میں اضافہ کریں گے ان زیدن لقائم، پھر بھی اصرار کرے تو کہیں گے واللہ ان زیدن لقائم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں تاکید پر تاکید کا اضافہ کرنا، منکر کے لیے اور ہے اور غیر منکر کے لیے اور انداز ہے۔ مخاطب کے ذہنی استعداد کا خیال رکھنا، مخاطب پڑھا لکھا ہے تو اس کے لیے اور طرح کی گفتگو ہے، مخاطب ان پڑھ ہے تو اس کے لیے اور طرح کی گفتگو ہے۔ بشار ایک بہت بڑا شاعر تھا، بشار عربی کا، اس نے بڑی عظیم شاعری کی۔ اس کی جو نوکرانی تھی نا، پڑوسن، اس نے کہا کہ کچھ میرے لیے بھی کہہ دو۔ اس نے پھر اس اپنی پڑوسن کے لیے شعر کہے، وہ شعر سنیں۔ کہتا ہے کہ ربابۃ ربۃ البیت تصب الخل فی الزیت لہا عشر دجاجات ودیق حسن الصوت۔ ربابہ میری پڑوسن جو ہے، ربابہ اس کا نام ہے، وہ گھر کی مالکن ہے اور وہ سرکے کو زیتون میں مکس کرتی ہے، اور اس کی 10 مرغیاں ہیں اور ایک مرغہ ہے بڑی پیاری آواز والا۔ تو وہ ربابہ خوش ہو گئی۔ اب جیسے اس کا ذہن تھا اس نے ویسے شعر بنائے، اس کو کہتے ہیں بلاغت۔ لیکن اگر وہ اس کو کہتا، اگر اس کو وہ شعر سناتا امرؤ القیس کے، جو اس نے شعر کہے تھے کہ کفا نبکی من ذکری حبیب و منزلی، ٹھہر جاؤ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے محبوب کی یاد میں رو لیں اور پرانے کھنڈرات دیکھ کر ہم پرانی یادوں میں کھو جائیں، تو وہ ربابہ کہتی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو بلاغت کہتے ہیں کہ مخاطب کے ذہن کے مطابق گفتگو کرنا، مخاطب کی ذہنی استعداد کو دیکھ کر گفتگو کرنا، یہ بلاغت ہے۔ ناصر کاظمی کیسا ہیں؟ ناصر کاظمی ہاں جی، بعض اوقات موضوع ایسا ہوتا ہے کہ بھاری یا آسان لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا خمریات پر جب شاعری کرنی ہو یا گفتگو کرنی ہو تو بھاری بھرکم شان و شوکت والے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب مدح کرنی ہو، خمریات میں نرم لفظ استعمال ہوتے ہیں اور مدح میں بھاری لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اصول ہے اور اسی طرح جچتا ہے۔ اگر ہم اس کے الٹ کر لیں تو پھر کلام غیر بلیغ ہو جائے گی۔ ان پڑھ کے لیے مختصر گفتگو ہوتی ہے اور پڑھے لکھے کے لیے، ان پڑھ کے لیے لمبی گفتگو ہوتی ہے۔ ان پڑھ کو بار بار سمجھائے نا، پھر جا کر اسے سمجھ آتی ہے، اور پڑھے لکھے کے لیے مختصر گفتگو ہوتی ہے۔ اسی طرح شکر، معذرت، تعزیت، ناراضگی، اس میں مختصر بات ہوتی ہے، اور خطاب اور صلح اس کے اندر لمبی بات ہوتی ہے۔ تو یہ
بلاغت تھی. اسی طرح ایک اور چیز ہے اسلوب. اسلوب جو ہے عام طور پر 3 بڑے اسلوب ہیں. یہ اس نے یہاں پر اسلوب نہیں لکھا، لیکن بعض کتابوں میں فصاحت بلاغت کے ساتھ تیسری چیز ہوتی ہے اسلوب. تو میں تھوڑا سا اسلوب آپ کو بتا دوں. اسلوب کی 3 قسمیں ہیں. ایک اسلوب علمی ہے، علمی گفتگو کرنا، جیسے آپ دیکھتے ہیں علمی لیکچر ہوتے ہیں. اور ایک اسلوب ہوتا ہے ادبی، کہ جس میں اس میں علم کم ہوتا ہے لیکن باتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ادب بڑا اچھا ہوتا ہے، الفاظ، جملے، معنی بڑے اعلیٰ لیول کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسلوب خطابی. اسلوب خطابی میں نا جوش، خروش، ولولہ، یہ چیزیں وافر ہوتی ہیں، اور الفاظ بڑے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، پرشکو الفاظ ہوتے ہیں، دلائل کی قوت ہوتی ہے، اور الفاظ میں تکرار ہوتی ہے، مترادفات کا استعمال ہوتا ہے، ضرب الامثال ہوتے ہیں، استفہام، تعجب، انکار، یہ چیزیں علم معانی والی استعمال ہوتی ہیں. اسلوب ادبی میں رقیق الفاظ ہوتے ہیں، نازک خیالات ہوتے ہیں، اور مجاز اور تشبیہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اسلوب علمی میں مجاز تشبیہ کم ہوتا ہے، پرشکو الفاظ بھی کم ہوتے ہیں، غموز خفا نہیں ہوتا، پیچیدگی نہیں ہوتی، سہل زبان ہوتی ہے، سلاست ہوتی ہے، رواں دواں گفتگو ہوتی ہے. تو یہ 3 قسم کے اسلوب ہیں. اسلوب علمی، جیسے ہمارے کورسوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا، سائنس، فقہ، نحو کی کتابیں، یہ اسلوب علمی میں ہوتی ہیں، آسان، سادہ. اسلوب ادبی میں جیسے ناول، سفر نامے، یہ اسلوب ادبی میں ہوتے ہیں. اور اسلوب خطابی میں جیسے خطبات، تقاریر وغیرہ ہوتی ہیں. تو یہ اسلوب کی 3 قسمیں تھیں. بس یہاں پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں.